اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 9 نام ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کو 9 نام عطا کیے ہیں۔ ان 9 ناموں میں سے ایک نام بی بی کا محدثہ ہونا ہے۔ عزیزان محترم، اگر لغوی اعتبار سے بحث کی جائے تو اس کلمے میں اگر اس کی فاعلی حالت کو دیکھا جائے، یعنی محدث متکلم کے عنوان سے، تو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اپنی والدہ کے رحم مبارک میں تھیں تو اپنی والدہ سے گفتگو کیا کرتی تھیں، بس اس اعتبار سے انہیں محدث کہا جاتا ہے۔ یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرشتہ وحی سے یا فرشتے سے گفتگو کرتی تھی، اس وجہ سے محدث کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو مفعولی انداز میں دیکھا جائے، یعنی محدث یعنی جس تک پیغام پہنچایا جائے، یعنی فرشتہ پیغام لے کر آئے، تعزیتی پیغام لے کر آئے، تہنیتی پیغام لے کر آئے اور اس پیغام کو فاطمہ تک پہنچا دے، تو اس اعتبار سے فاطمہ کو محدثہ کہا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہاں بعض خناس لوگ شیعیان حیدر کرار پر پھر اعتراض اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اگر فرشتہ وحی کی فاطمہ سے ملاقات کے قائل ہیں تو اس کا مطلب ہے، شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ فاطمہ نبی ہیں اور فاطمہ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ خناس لوگ ہیں اور ان خناسوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ در واقع ایسے لوگ بے سواد قسم کے، ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے دوری اختیار بنائے رکھنے میں ہی آپ کی فلاح و بہبود ہے۔ قرآن مجید میں آپ ملاحظہ فرما لیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہے، خداوند متعال نے باقاعدہ جبرائیل کو حضرت مریم کی خدمت میں بھیجا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی مریم کو پہلے فرشتوں کے ذریعے سے پیغام دے کر بھیجا گیا اور پھر بعد میں فرشتہ وحی حضرت جبرائیل ایک انسانی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی مسیح ابن مریم کی۔ تو بس کیا پھر حضرت مریم نبی ہو گئی؟ چلو حضرت مریم سے ہٹ کے آگے کام کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی والدہ کو خداوند متعال نے وحی کی، سورہ قصص آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ وحی کی گئی کہ موسیٰ کو دودھ پلائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کی والدہ نبی ہو گئی؟ نہیں عزیزان محترم، ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ وحی کی 2 اقسام ہیں۔ ایک دفعہ وحی بمعنی عام ہے جسے وحی تکوینی کہا جائے، اور ایک وحی بمعنی تشریعی ہے۔ وحی تکوینی جو ہے وہ انسان کی فطری آواز کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی فطرت کو ابھارا جائے یا کسی بھی موجود کی فطرت کو جب اللہ تبارک و تعالی بیدار کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی وحی کا نام دیتا ہے۔ جیسے سورہ النحل کی آیت نمبر 68 ہے، خداوند متعال نے شہد کی مکھی پر وحی کی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یعنی تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ تو کیا شہد کی مکھی نبی ہو گئی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر خداوند متعال نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اللہ نے وحی اور وحی بمعنی تشریعی صرف رجال پر کی ہے، مردوں پر کی ہے، اور پھر وہ خود دعوے دار بھی ہوں کہ میرے اوپر جو ہے وہ وحی تشریعی ہے، اور پھر اس کے دعوے کے لیے باقاعدہ ثابت کرنے کے لیے وہ معجزہ لے کر آئیں اور کتاب لے کر آئیں، پیغام لے کر آئیں، بالآخر اس کے مراحل ہیں۔ محدث کی عزیزان محترم اگر تعریف کی جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تعریف ایک تفصیلی روایت میں کی ہے۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 78 پر باقاعدہ اس روایت کو درج کیا ہے
اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اسی کے آخر میں محدث کی تعریف بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُحَدَّثُ فَهُوَ الَّذِي يَسْمَعُ كَلَامَ الْمَلِكِ وَلَا يَرَى وَلَا يَعْتِيهِ فِي الْمَنَامِ، یعنی محدث وہ شخص ہے کہ جو فرشتہ وحی کی آواز کو سنتا ہے لیکن اسے دیکھتا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے خواب میں آتا ہے، پس وہ اس کی آواز بیداری کی حالت میں سماعت کرتا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں مسلمانوں کا مسلمہ اور متفقہ جو دانشمند ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا، پڑھے لکھے دانشمندوں کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ جیسے گزشتہ امتوں میں ایسے پاکیزہ افراد موجود تھے کہ جو فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی ایسے پاکیزہ افراد موجود ہیں کہ جن کے اوپر خداوند متعال کی وحی ہوتی ہے، یعنی فرشتہ وحی ان سے آ کر اللہ کا کلام ان تک پہنچاتا ہے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس پر وحی ہوگی وہ نبی ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ تھوڑا بات ذہن میں اس کو بٹھا کر رکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وحی کا لازمہ نبوت نہیں ہے، وحی بمعنی عام ہے، وحی تشریعی نہیں بیان کر رہے عزیزان محترم۔ لہٰذا آپ دیکھیں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول کافی کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 270 پر باقاعدہ ایک باب قرار دیا ہے جس میں 5 روایات کو وہ لے کر آئے ہیں، اور اس باب کا ٹائٹل یہی ہے باب ان الائمۃ محدثون مفہمون، یعنی اس باب میں ان روایات کو بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ اطہار جو شیعیان حیدر کرار کے 12 امام ہیں، یہ ائمہ محدث ہیں، یعنی فرشتہ ان کے پاس پیغام لے کر آتا تھا، لیکن وہ پیغام نبوت نہیں تھا، پیغام تشریعی نہیں تھا، لیکن فرشتہ ان کے پاس پیغام لے کر آتا تھا، مفہمون، انہیں اللہ کا پیغام سمجھا دیا جاتا تھا۔ لہٰذا اس موضوع پر باقاعدہ 5 روایات کو وہاں مرحوم نے ذکر کیا ہے۔ ہم ان روایات کی طرف ابھی رجوع نہیں کر رہے، یعنی ان کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لہٰذا یہ بیان کر دیا جائے، آپ کے تو ذہن میں پہلے سے شفافیت لائی جائے کہ محدث کا معنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو محدث ہو رہا ہو، یعنی جسے پیغام پہنچایا جا رہا ہو، وہ نبی ہوگا یا امام ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ امام کے علاوہ عام افراد بھی جو پاکیزہ افراد ہیں وہ بھی محدث واقعہ ہو سکتے ہیں۔ پس اگر کوئی منا اہل البیت کا مصداق سلمان محمدی بن جائے تو اس کو بھی محدث قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے پاس بھی پیغام آتا ہے، لیکن اس پیغام کا مطلب پیغام وحی تشریعی نہیں ہے۔ یہ بات اپنی ذہن میں آپ رکھ لیں۔ اب آتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو محدث کہا گیا ہے، یعنی وہ ہستی ہیں جو عالم غیب سے رابطے میں ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے پاس وحی بے معنی عام ہوتی ہے، وحی تشریعی نہیں ہوتی ہے، یعنی فرشتہ وحی آتا ہے یا عام فرشتہ آتا ہے، اور وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ روایت آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، انما سمیت فاطمہ علیہ السلام محدثہ، امام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا نام محدثہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء، کہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے تھے فاطمہ زہرا کے پاس، فتنادیہا، اور فاطمہ کو مخاطب قرار دے کر کہتے تھے، کما، اسی طرح سے، کما تنادی مریم بنت عمران، جیسے ملائکہ مریم بنت عمران کو مخاطب قرار دیتے تھے اور مریم بنت عمران سے گفتگو کیا کرتے تھے، ایسے ہی ملائکہ نازل ہوتے تھے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گفتگو کیا کرتے تھے، فتقول، اور ملائکہ کو انہی الفاظ میں مخاطب قرار دیا کرتے تھے جن الفاظ میں مریم بنت عمران کو مخاطب قرار دیا کرتے تھے۔ پس یہ ملائکہ فاطمہ سے آ کر کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے، یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، کہ اے فاطمہ، اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو
پاکیزہ کر دیا ہے اور آپ کو عالمین کی خواتین پر برتری قرار دے دی ہے۔ یا فاطمہ تو اقنتی لربک، اے فاطمہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وسجدی اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرو، ورقعی اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رکوع میں چلی جاؤ، مع الراکعین، فتحدثہم ویحدثونہا، پس وہ فرشتے آ کر فاطمہ سے ہم کلام ہوتے تھے، فاطمہ کو اللہ کا پیغام دیتے تھے اور فاطمہ بھی اللہ تک ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے فاطمہ کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ روایت جو آپ کی خدمت میں بیان کی، اسے مرحوم صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع صفحہ نمبر 216 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ معارف دینیہ ہیں۔ ان معارف دینیہ کو سمجھنے کے لیے انسان کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اپنی ذہن کو، اپنی فکر کو پاک رکھنا چاہیے اور باقاعدہ مطالب کو ان کے اہل سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ نااہل قسم کے نیم حکیم ملا خطرہ ایمان خطرہ جان، ان لوگوں سے ان مطالب کو اگر آپ سنیں گے تو وہ آپ کے اذہان عالیہ میں تشقیق ایجاد کریں گے، آپ کو وسواس میں مبتلا کریں گے کہ شیعیان حیدر کرار فاطمہ کی نبوت کے قائل ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، نہ صرف فاطمہ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں بلکہ فاطمہ کی اولاد میں 11 اماموں کی نبوت کے بھی قائل نہیں ہیں، جبکہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ محدث ہیں۔ عزیزان محترم، اس موضوع پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال ہمیں نورانی معارف سے آشنائی عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔